الینا جیسے ہی کلاس میں آئی، کسی نے پارٹی بامبر چلایا تھا، ساتھ ہی دوسری طرف سے سنو اسپرے برسائی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس پر سرخ گلاب کی پتیوں کی برسات کر دی گئی تھی، جن کی بھینی بھینی مہک ان کی تازگی کا پتہ دے رہی تھی۔ الینا یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر اس کی حیرانگی میں اضافہ تب ہوا جب اس کی سماعتوں میں گانے کی آواز ٹکرائی تھی۔ بار بار یہ دن آئے، بار بار دل یہ گائے، تم جیو ہزاروں سال، ہے یہ آرزو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ الینا کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور اس کو ہی یاد نہیں رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہی سوچتے الینا کی نظر ڈیسک پر پڑے فلاور بوکے کی طرف گئی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ خود سے کہتی اس طرف گئی اور بوکے اٹھایا۔ سرخ تازہ گلابوں سے سجا خوبصورت سا بوکے تھا۔ الینا نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، پورا کلاس روم خالی تھا۔ بوکے پر لگے کارڈ نے الینا کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ امید ہے آپ کو یہ سرپرائز پسند آیا ہوگا۔ خدا آپ کو لمبی زندگی دے اور یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ تحریر پڑھتے وقت الینا کو خود پر کسی کی گہری نظروں کا حصار محسوس ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، کارڈ پر نام بھی نہیں لکھا تھا۔ الینا حیرت سے یہ سب دیکھتی رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک سوچتی رہی کہ اسے ایسا سرپرائز کون دے سکتا ہے، مگر اس کے ذہن میں کوئی نام نہیں آیا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے اس یونیورسٹی میں تھی، مگر ابھی تک صرف اس کی ایک ہی لڑکی سے دوستی ہوئی تھی، اور وہ تھی ایمن۔ اس دوستی میں زیادہ ہاتھ ایمن کا ہی تھا، کیونکہ الینا تو صدا کی آدم بیزار تھی۔ ایمن نے ہی اپنی کوششوں سے اس سے دوستی کی تھی۔ اس نے الینا سے کہا کہ کسی نہ کسی سے دوستی کر لینی چاہیے، مصیبت میں کام آتی ہے۔ لیکن الینا بی بی کا تو کہنا تھا کہ وہ یونیورسٹی پڑھنے آتی ہے، دوستیاں کرنے نہیں۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر چڑ جاتی تھی، اور ایمن کو اسے چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اس کا ذہن ایمن کی طرف ضرور جاتا۔ اگر ایمن یونیورسٹی آئی ہوتی تو ایمن کی بہن کے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایمن خالہ بننے کی خوشی میں اس کے گھر جا پہنچی تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ وہیں تھی، اور ابھی مزید 4 سے 5 دن رکنے کا ارادہ تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ کون کر سکتا ہے ایسا؟ الینا نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سب کسی اور کے لیے ہو۔ لگتا ہے میں غلطی سے یہاں آ گئی۔ لیکن پھر برتھ ڈے کارڈ، ہو سکتا ہے کسی اور کا برتھ ڈے ہو، سے میری برتھ ڈے والے دن ہو۔ میری وجہ سے نہ جانے کس خوش نصیب کا سرپرائز خراب ہو گیا۔ الینا کو حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے پین نکالا اور اس کارڈ کے اوپر بڑا بڑا سوری لکھ دیا کہ اس کی وجہ سے کسی کا سرپرائز خراب ہو گیا۔ کارڈ دوبارہ سے بوکے میں سیٹ کر دی، بوکے وہیں پر رکھا جہاں سے اٹھایا تھا، اور پھر اپنا بیگ بند کر دی اس روم سے نکل آئی تھی۔ اس کے روم سے باہر نکلتے ہی دوسری جانب موجود سعد شیرازی باہر آیا تھا اور مسکرا کر اس پر لکھی تحریر کو پڑھنے لگا تھا۔ رات میں الینا بستر پر لیٹی تو بے ساختہ آج یونی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کاش کہ کوئی ایسا ہوتا جو میرے لیے یہ سب کرتا، کتنا اچھا لگتا نا۔ الینا اپنی ہی سوچ پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ چلو، جو بھی، کچھ ہی دیر کے لیے صحیح، اسے کچھ خوشی تو ملی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے سامنے کیا تو ایمن کی کال تھی۔ ہیلو، کیسی ہو ایمن؟ اس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں یار، تم کیسی ہو؟ لگتا ہے بھول ہی گئی ہو مجھے۔ میں تو چلو مصروف تھی، لیکن تم نے بھی مجھے ایک کال یا میسج تک نہیں کیا۔ ایمن نے شکوہ گنا لہجے میں کہا۔ ارے میری جان، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں بالکل نہیں بھولی تمہیں، بلکہ مجھے تو تمہاری یاد آ رہی ہے۔ الینا نے دل کی بات کہی تھی۔ یاد تو مجھے بھی آ رہی ہے۔ مجھے تم سے سوری بھی کرنا تھا،
وہ میں تمہیں برتھ ڈے وش نہیں کر سکی نا. دراصل میں گاڑی میں تھی اسی لیے نہیں کر سکی. بٹ تم ناراض مت ہونا. کل مل کرنا تم اپنی مرضی کا گفٹ یا ٹریٹ لے لینا. ایمن نے پہلے معذرت کرتے اور پھر خوش دلی سے کہا تھا. چھوڑو یار, تم جانتی ہو مجھے ان سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں. یہ بتاؤ تم واپس آ گئی ہو کیا؟ علینا نے حیرت سے پوچھا. ایمن نے کہا. مگر تم تو ابھی مزید رکنے والی تھی. علینا نے استفسار کیا. ہاں یار, رکنا تو تھا بٹ بابا کا تمہیں پتہ ہے نا, صبح شام فون کر کے انہوں نے حشر کر لیا تھا, اسی لیے آنا پڑا. آپ کی بار ایمن تھوڑی اداس ہوئی تھی. اچھا ہی ہوا انکل تمہیں لے آئے. ویسے آج کی ایک بات بتاؤں؟ علینا رازدار لہجے میں بولی, جسے ایمن کو بھی تجسس ہوا تھا. ہاں بتاؤ, کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ایمن نے پوچھا. علینا نے اسے آج کا سارا واقعہ سنا دیا تھا. علینا, ہو سکتا ہے کہ وہ سب واقعی تمہارے لیے ہو. ایمن نے اپنی طرف سے پتے کی بات کی تھی. یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایمن؟ میرے لیے وہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ علینا نے پریشانی سے پوچھا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم کیا کوئی بھینگی, کالی, لولی لنگڑی ہو, یا تمہارے دان ٹوٹے ہوئے ہیں جو تمہارے لیے ایسا نہیں ہو سکتا؟ یار تم اتنی خوبصورت ہو, تمہیں تو کوئی بھی پہلی نظر میں دیکھ کر ہی فدا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چپکے تم سے پیار کرتا ہو. ایمن نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے جواب دیا تھا. لیکن ایمن, وہ کون ہو سکتا ہے, اور مجھ سے ہی کیوں؟ ایمن کی باتیں سننے کے بعد علینا سچ میں پریشان ہو چکی تھی. اگر جو کچھ علینا کہہ رہی تھی وہی سچ ہوا تو اس سے زیادہ کا وہ سوچ نہیں سکتی تھی. مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد کال کٹ ہو گئی تھی. علینا ایمن کی باتوں کو سوچتی سوچتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی. علینا, بچے اٹھ جاؤ, یونیورسٹی کا وقت ہو رہا ہے. عذرا بیگم علینا کے کمرے میں آتی اسے پیار سے جگاتے بولی تھی. اٹھ گئی ماما. علینا آنکھیں کھولتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی. جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ, آج میں نے سب کچھ تمہاری پسند کا بنایا ہے. کل میں نے اور تمہارے بابا نے تمہارے لیے اتنے انتظامات کیے تھے, لیکن تم صبح کی گئی, شام رات میں آئی اور فوراً سو گئی. تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بابا نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا تھا. اچھا چلو چھوڑو, آج میں اور تمہارے بابا تمہیں یونی سے ہی پک کر لیں گے, پھر تینوں مل کر گھومنے چلیں گے. عذرا بیگم پیار سے اس کے بال سنوارتے بولی. نہیں ماما, میرا بہت ضروری لیکچر ہے اور ایکسٹرا کلاس بھی ہے, میں نہیں آ سکوں گی, اور آپ جانتی ہیں مجھے یہ سب کچھ نہیں پسند. وہ بیزار لہجے میں ان سے کہتی, ان سے نظریں چراتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی. عذرا بیگم سرد آہ بھر کر رہ گئی تھی. علینا بالکل بدل چکی تھی. اس کی آنکھوں کی چمک چھن گئی تھی. چہرے کی مسکراہٹ جو کبھی سوتے ہوئے بھی غائب نہ ہوتی تھی, اب نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. ایک حادثے نے اسے مکمل طور پر بدل ڈالا تھا. اس کی ہنستی مسکراتی زندگی بس ایک جگہ ہی ٹھہر کر رہ گئی تھی. واش بیسن کے سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھتی علینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے کسی کا؟ میرا نصیب ایسا کیوں ہے؟ کیوں؟ علینا معمول کی طرح اپنا عکس دیکھتے رو پڑی تھی. کاش میں مر جاتی, کاش کہ میرا کوئی وجود ہی نہ ہوتا, کاش میں دنیا میں ہی نہ آتی. وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے اذیت سے چیخ اٹھی تھی. اس کا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا. شاور لیتے وقت وہ اپنے بدن کو نوچتی رہی تھی. اس کو خود سے گھن آتی تھی. ایسا صرف آج سے نہیں بلکہ پچھلے 3 سال سے ہوتا آ رہا تھا. اگر اس کے ماما بابا نہ ہوتے تو وہ شاید جینا ہی چھوڑ دیتی. اس کا دل کرتا تھا کہ وہ خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لے, مگر اس سب کے دوران وہ اپنے ماما بابا کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. وہ بیچارے تو پہلے ہی اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر کٹ رہے تھے. وہ انہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی.
40 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ اس کی لال سرخ آنکھیں دیکھ کر عذرا بیگم اور مراد شاہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ مراد شاہ نے اسے بات کی کہ وہ اسے کہیں باہر لے کر جانا چاہتے تھے۔ جانتے تھے یہ 4 سے 5 دن اس کو بہت ڈپریسڈ کرتے تھے۔ ان دنوں وہ کوشش کرتے تھے کہ اسے کہیں گھمانے لے جائیں تاکہ اس کا مائنڈ ادھر ادھر ہو سکے، مگر مانتی نہیں تھی وہ، اور 5 سے 6 دن بعد خود ہی نارمل ہو جایا کرتی تھی۔ گویا وہ ساری تکلیف ان 5-6 دنوں میں اٹھا لیا کرتی تھی۔ علینا نے انہیں وہی جواب دیا جو اس سے پہلے وہ عذرا بیگم کو دے چکی تھی۔ انہوں نے مزید ضد کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں اللہ حافظ کہتی یونیورسٹی کے لیے نکل آئی تھی۔ ایمن اسی کی منتظر تھی۔ اس کو اجڑے حال میں دیکھ کر اسے بھی اپنی دوست کے لیے دکھ ہوا تھا، مگر افسوس کہ وہ بھی اس کے لیے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کی ہمت دے کر حیران رہ جایا کرتی۔ اتنی سی عمر میں وہ دل پر اتنا بڑا بوجھ اٹھائے پھر رہی تھی۔ 2 لیکچر لینے کے بعد وہ فری ہو چکی تھی۔ وہ دونوں کینٹین میں آ گئی تھیں کیونکہ ایمن بہت بھلکڑ تھی۔ اسے ہر 2 گھنٹے بعد کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا۔ رات میں بھی وہ اٹھ کر کھاتی رہتی تھی۔ اس کی ماما اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھی۔ وہ اکثر اس کو سمجھاتی کہ صبر کیا کرو، انسان روزے بھی تو رکھتا ہے، مگر ایمن کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہوتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ روزے جب رکھتے ہیں تب رکھتے ہیں نا، عام دنوں میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خود کو بھوکا کیوں رکھوں؟ اس کی ماما ماتھا پیٹ کر رہ جاتی، مگر صدا کی بے پرواہ ایمن کو عقل نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے اپنے لیے لمبا چوڑا آرڈر دے کر چیزیں منگوائی تھیں اور رغبت سے کھانے پر جھکی ہوئی تھی، جیسے اس دنیا میں کھانا کھانے سے زیادہ ضروری کام اور کوئی ہے ہی نہیں۔ علینا کو بھی وہ اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتی رہی، مگر علینا اچھا خاصا ناشتہ کر کے آئی تھی۔ اس وقت اس کا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں تھا۔ وہ تو بس اس انتظار میں تھی کہ کب ایمن کھانا ختم کرے اور کب وہ یہاں سے اٹھ کر جائیں، کیونکہ اسے کافی دیر سے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کئی مرتبہ ادھر ادھر گردن موڑ کر دیکھ چکی تھی۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ علینا کو سخت خوف ہوئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا وہم نہیں تھا، لازمی کوئی نہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے، مگر شاید وہ کوئی بہت ہی چالاک تھا جو علینا کی نظروں میں نہیں آ رہا تھا۔ ایمن یار بس بھی کرو، اور کتنا کھانا ہے؟ علینا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تبھی وہ ہمیشہ کی طرح چڑھ کر بولی تھی، ارے ابھی میں نے کھایا ہی کتنا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں بھی کھانا ہے تو کھاؤ نا، یہ شکل پر 12 کیوں بجائے ہوئے ہیں؟ وہ سینڈوچ کا آخری پیس اٹھا کر منہ میں ٹھونستے ہوئے بولی، مجھے کچھ نہیں کھانا، اور تم اب اٹھو یہاں سے، چلو۔ اتنا کہتے ہی علینا اسے زبردستی کھینچ کر اٹھا چکی تھی۔ اچھا یار چل رہی ہوں، رکو ذرا پیسے تو دینے دو۔ ایمن نے بمشکل سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ وہ جیسے ہی پیسے دے کر آئی، علینا تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ گراؤنڈ میں پہنچتے اس نے دم لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی، کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ ایمن نے اس کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا۔ مجھے وہاں کوئی دیکھ رہا تھا، علینا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایمن نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ایمن، میں نے خود محسوس کیا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، مگر جب میں نے دیکھا تو شاید کسی نے رخ موڑ لیا۔ لگتا ہے وہ جو کوئی بھی ہے بہت ہوشیار ہے۔ علینا نے ایک مرتبہ پھر سے چاروں جانب دیکھتے کہا۔ لیکن وہ ہے کون، اور یوں چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ ایمن نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا پتا یار، علینا اسے کہتے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگا گئی تھی۔ باقی کا دن سکون سے گزرا تھا۔ چھٹی کے وقت تک دونوں کا موڈ کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ اس میں بھی سارا کمال ایمن کا ہی تھا۔
وہ نہ تو خود اداس رہتی تھی اور نہ ہی اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو اداس رہنے دیتی۔ چھٹی کے وقت بھی وہ کس بات پر کھلکھلا کر ہنستی ہوئی گیٹ سے نکلی تھی کہ تبھی ایک 16 یا 17 سالہ لڑکا تیزی سے ان کی طرف آیا اور علینا کو پھولوں کا گلدستہ پکڑاتے یہ جا وہ جا۔ علینا حیران زدہ سی سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جب تک معاملہ اس کی سمجھ میں آیا تو وہ لڑکا بہت دور جا چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اس لڑکے کی اپنی حرکت ہے؟ ایمن نے پوچھا۔ نہیں یار، یہ اس کی حرکت نہیں ہو سکتی، ضرور کسی نے اسے بھیجا تھا۔ علینا بکے کو الٹ پلٹ کرتی دیکھنے لگی تھی جس پر لگے کارڈ پر کل والی ہینڈ رائٹنگ میں ایک ہی تحریر لکھی ہوئی تھی، پیارے سے چہرے والی لڑکی کو اس خوبصورت دن میں دوپہر کا سلام۔ تحریر پڑھتے ہی ایمن کی تو ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ علینا نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا تھا۔ علینا کی گھوری پاتے اس نے شرافت سے اپنے دانت اندر کیے۔ بہت سی لڑکیاں اور لڑکے مڑ مڑ کر علینا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ او دیکھو تو، شرافت بی بی کو بھی کسی نے پھول بھیجے ہیں۔ یہ جملہ رامین کی طرف سے آیا تھا جو ان سے 1 سال سینئر تھی، لیکن ابتدائی دنوں میں اس کی علینا کے ساتھ کافی جھڑپ ہو چکی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ رامین، آواز آہستہ رکھو، ایمن نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ کیوں آہستہ رکھوں؟ یہ تو بڑا کہتی تھی کہ میں یونیورسٹی صرف پڑھنے آتی ہوں، اور وہ سارے پارسائی اور شرافت کے لیکچر، وہ سب کہاں گیا؟ او آئی سی، قصور اس کا بھی نہیں ہے، اتنے ہینڈسم لڑکے دیکھ کر جذبات تو جاگیں گے۔ رامین کی زبان اونچی آواز میں زہر اگلا تھا۔ یونیورسٹی کے باہر تماشا سا لگ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایمن اسے کوئی سخت جواب دیتی، علینا بکے ڈسٹ بن میں پھینکتی ایمن کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز بھی جب علینا یونیورسٹی سے نکلی تو اسے کل ہی کی طرح کا ایک بکے ملا تھا۔ علینا نے لمحے کی دیر کیے بنا اسے ڈسٹ بن کی نظر کر دیا تھا، مگر وہ جو کوئی بھی تھا رج کے ڈھیر تھا۔ وہ علینا کے اس عمل سے نہ تو ناراض ہوتا تھا بلکہ ہر روز باقاعدگی سے علینا کے لیے بکے بھیجتا تھا۔ علینا ان سب سے بہت عاجز آ چکی تھی۔ اس نے اور ایمن نے مل کر اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہ جو بھی تھا شاید ابھی اپنی شناخت باہر آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یوں 4 سے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اس روز بھی معمول کی طرح علینا یونیورسٹی سے نکلی تھی۔ ایمن آج چھٹی پر تھی، اسی لیے علینا اکیلی تھی۔ علینا جو ہی باہر نکلی اس کے سامنے ایک کوریئر والا آیا تھا جس نے علینا کے ہاتھ میں بکے دیا۔ بکے لانے والے بدلتے رہتے تھے مگر بھیجنے والا ایک ہی تھا۔ علینا نے کچھ سوچ کر وہ گلدستہ تھام لیا اور ڈسٹ بن میں نہ پھینکا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ یہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو پچھلے 6 ماہ سے وہ روز ایک گلدستہ ڈسٹ بن کی نظر کر رہی تھی۔ اب تک کچھ نہ کچھ ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ کوریئر والا اس کے پاس سے گزرنے ہی والا تھا جب علینا نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے علینا کی طرف دیکھنے لگا۔ کس نے بھیجا ہے یہ؟ علینا نے سختی سے پوچھا۔ جی میم، کوریئر والا گھبرا گیا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں یہ کس نے بھیجا ہے؟ علینا نے ایک ایک لفظ چباتے اپنی بات دہرائی تھی۔ کوریئر والا سر جھکا گیا، جسے سن کر علینا سمجھ گئی کہ وہ اسے نام نہیں بتائے گا۔ بھیجنے والے بزدل سے جا کر کہہ دینا کہ اگر ہمت ہے تو سامنے آئے، یہ کیا گھٹیا اور سستی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ علینا نے غصے سے اسے کہتے گلدستہ سامنے روڈ میں پھینک دیا تھا۔ علینا پیر پٹکتے وہاں سے چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر چکی ہے۔ اگلے روز ہی سعد شیرازی اپنی پوری وجاہت اور سحر انگیز شخصیت کے ساتھ علینا کے روبرو ہوا تھا۔ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں تھا۔ وہ شروع سے ہی علینا سے محبت کرتا تھا۔ وہ علینا کی نیچر کے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اب جب اس نے خود بلایا تو اسے اس کے سامنے آنا ہی پڑا، کیونکہ اس کے محبوب نے پہلی مرتبہ اس سے کوئی بات کہی تھی
वो मानना तो अब उस पर फर्ज था। क्या चाहते हैं आप? अलीना ने इंतहाई रूखे लहजे में पूछा। आपका साथ चाहता हूँ, आपकी पूरी रजामंदी के साथ, साद शिराजी ने मुस्कुराते हुए दिलचस्प जवाब दिया था। मगर मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। अलीना का लहजा हनूज वैसा ही था। अपना कसूर पूछ सकता हूँ? उसके यूं साफ इनकार पर साद शिराजी के दिल में एक टीस सी उठी थी। नहीं। अलीना ने एक ही लफ्ज में बात खत्म कर दी थी। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। साद शिराजी ने इजहार मोहब्बत किया था। मगर मैं नहीं करती, और ना ही मुझे आपकी मोहब्बत से कोई गर्ज है। अलीना उससे कहती तेजी से उठते वहां से चली गई थी। साद शिराजी अपनी जेब में पड़ी अंगूठी की किस्मत पर अफसोस करता रह गया था, जिसे वो अनमोल बनाने लाया था। मगर अफसोस कि उसकी किस्मत में ठुकराया जाना ही लिखा था। घर आते अलीना फूट फूट कर रो दी थी। वो इतनी बेमुरवत तो ना थी, वो तो सबका दिल रखने वाली थी, मगर अब वो चाहकर भी साद शिराजी का दिल नहीं रख सकी थी। साद शिराजी ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह उसके दिल में अपनी जगह बना ले, मगर अलीना की तरफ से हमेशा इनकार ही मिला था। वो ना तो उसे इनकार की कोई माकूल वजह बताती थी और ना ही उसकी मोहब्बत को कबूल कर रही थी। वो इन दिनों बहुत परेशान हो चुका था। उसकी मोहब्बत उससे बात करना ही पसंद ना करती थी। न जाने उस लड़की के साथ क्या मसला था। आज भी वो काफ़ी देर तक उसकी मिन्नतें करता रहा, मगर आखिरकार मायूस होकर उसके पास से उठ आया, क्योंकि अब तो अलीना उसकी मौजूदगी को भी यूं फरामोश कर दिया करती थी कि वो जैसे हो ही ना। यार अलीना, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? वो बेचारा तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, लेकिन तुम हो कि मुसलसल उसकी इंसल्ट किए जा रही हो, मुसलसल उसे ठुकराए जा रही हो। ऐमन अलीना से सख्त नाराज हो रही थी। साद शिराजी की मोहब्बत को वो समझ चुकी थी। उसकी तो आंखों में भी अलीना का अक्स झलकता था। वो जानती थी कि वो अलीना से सच्ची मोहब्बत करता है और अलीना को हमेशा खुश रखेगा। लेकिन अब ये बात अलीना को कौन समझाता? ऐमन, अगर तुमने उसी की वकालत करनी है तो बेहतर है यहाँ से चली जाओ। मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, तुम मज़ीद ख़राब मत करो, मुझे काम करने दो। अलीना ने ऐमन को भी सख्त सुना दी थी। वो थक चुकी थी साद नामा सुन सुनकर। ऐमन का मुंह खुला का खुला रह गया था। अलीना, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उसके हाथ से रजिस्टर खींचते ऐमन चिल्लाई थी। ऐमन, मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। अलीना ने अफसरदा लहजे में कहा। मैंने कहा तुम्हें कुछ कहा है? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि साद बहुत दुखी है, उसकी मोहब्बत को कबूल कर लो। ऐमन ने उसके पास बैठते कहा। ऐमन यार, फिर तुम उसी की बात कर रही हो? हम दोनों के दरमियान बात करने के लिए क्या सिर्फ उसी की ज़ात रह गई है? अगर हम दोनों के बीच में उसका क्या जिक्र? अब तुम जब देखो उसी की वकालत करने बैठ जाती हो। वो ऐसा, वो वैसा। कोई मुझे भी तो समझे कि मैं ऐसा क्यों नहीं चाहती। किसी को मेरी तकलीफ का अंदाज़ा है? उसका दुख, उसकी तकलीफ सबको नज़र आ रही है, लेकिन जो मुझ पर गुजरी है उसका क्या? तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? अलीना कहते हुए अजियत के सख्त मराहिल में से गुजरी थी। उसके चेहरे पर तकलीफ देखते ऐमन को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो उसकी माजी से बेखबर तो नहीं थी, लेकिन वो जो कुछ कर रही थी उसकी भलाई के लिए ही तो कर रही थी। वो अपनी दोस्त को माजी की भयानक यादों से ही तो निकालना चाहती थी। अलीना, आई एम सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन पीछा मुझे नहीं, तुम्हें छोड़ना है। तुम अपने माजी का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? गुजरे हुए कल के बारे में सोच सोच कर तुम अपनी आने वाली जिंदगी को क्यों तबाह कर रही हो? यार, साद एक अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम प्लीज़ वो सब भूल जाओ और साद की हमराही को कबूल कर लो यार। उस जैसा शख्स तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा।
ایمن اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ آئی ایم سوری ایمن، میں تمہیں کچھ زیادہ ہی کہہ گئی، لیکن تم جانتی تو ہو نا، میں کسی صورت سعد شیرازی کو قبول نہیں کر سکتی۔ سعد شیرازی تو کیا، میں کسی بھی لڑکے کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی، میں کسی کے قابل نہیں ہوں یار، علینا روندھے ہوئے لہجے میں کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایمن اس کی حالت پر افسوس کرتے رہ گئی تھی۔ علینا بچپن سے ہی اپنے کزن دانیال کو پسند کرتی تھی، دونوں کی بچپن کی دوستی تھی۔ دانیال اور اس کی عمروں میں زیادہ فرق بھی نہیں تھا۔ جوں جوں وقت گزرا، دوستی بڑھتے بڑھتے محبت میں بدل گئی۔ 3 سال پہلے۔ علینا، میں کل ماما لوگوں کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا، دانیال جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ لیکن دانی، میری پڑھائی، علینا نے سوال کیا۔ پڑھائی ہوتی رہے گی یار، کس نے روکا ہے تمہیں؟ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، علینا نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل تیار رہنا، میں بھی ساتھ میں ہی آؤں گا۔ رات میں دانیال نے اپنے گھر بات کر لی تھی۔ دانیال علینا کے بابا کی کزن کا بیٹا تھا۔ اس کے والد وفات پا چکے تھے، صرف ماما اور 3 بہنیں تھیں۔ دانیال گھر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں جانا ہے، صرف اتنا کہا تھا کہ وہ صبح انہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ صبح کا سورج بہت خوشگواری لیے طلوع ہوا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وقت غروب یہ اپنے پیچھے سوگواریاں چھوڑ جائے گا۔ علینا خوشی خوشی اٹھی تھی۔ اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی تھی۔ تقریباً 2 بجے کے قریب دانیال اپنی والدہ اور 2 بہنوں کے ساتھ علینا کے گھر آیا تھا۔ علینا کے بابا اس روز گھر ہی تھے۔ وہ اتنے عرصے بعد ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ بہت اچھا کیا بھابھی، آپ نے چکر لگا لیا، جب سے صفدر گزرا ہے تب سے رابطے ہی ختم ہو گئے ہیں، آج اچھا کیا آپ نے آ کر۔ مراد شاہ نے خوش دلی سے بات کا آغاز کیا تھا۔ بس بھائی جان، مصروفیات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا دانیال سمجھدار تھا، اس نے بہنوں کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی سنبھال لیا، ورنہ اگر اس کے چھوٹے ہوتے ایسا کچھ ہو جاتا تو نہ جانے ہمارا سہارا کون بنتا۔ دانیال کی امی نے تھوڑے رنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ شوہر کی وفات کو یاد کرتے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ یہ تو آج دانیال نے کہا کہ آپ کو کہیں لے کر جانا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کی طرف آ رہا ہے یا ہمیں آپ کی طرف لا رہا ہے۔ اب کی بار دانیال کی امی نے تھوڑا حیرت سے کہا، جی ماما، یہاں آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے لایا ہوں، دانیال نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی سنجیدگی محسوس کرتے رضیہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی اس کی بہنوں نے بھی ایک دوسرے کے کان میں کھسر پھسر شروع کر دی تھی۔ وہ سارے ہی جاننا چاہتے تھے کہ دانیال انہیں یہاں کون سے مقصد سے لے کر آیا ہے۔ کیسا مقصد دانیال؟ رضیہ بیگم نے دانیال کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اماں جان، یہی سمجھیں کہ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ آپ نے ان دنوں میری شادی کا زور ڈالا ہوا تھا نا، کہ شادی کے لیے کوئی لڑکی تلاش کر رہی ہیں، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، نہیں تو پھر آپ خود ڈھونڈ لیں گی۔ تو سرپرائز یہ ہے کہ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے، اور آج اسی مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ دانیال نے علینا کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کچھ سمجھی نہیں دانیال، رضیہ بیگم بولی۔ ماما، میں مراد تایا کی بیٹی علینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے علینا بہت پسند ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ دانیال نے بات مکمل کرتے ساتھ رضیہ بیگم کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، جن کے چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہوا تھا۔ وہیں مراد شاہ اور عذرا بیگم دانیال کی بات سن کر کھل سے اٹھے تھے۔ دانیال ان کی گود میں ہی پلا بڑا تھا، وہ اسے اچھے سے جانتے تھے۔ کافی عرصے تک مراد شاہ اور صفدر شاہ ایک ساتھ ہی رہے تھے، جس وجہ سے بچوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دانیال؟ اب کی بار رضیہ بیگم کا لہجہ خود بخود سخت ہوا تھا۔ کیا ہوا امی؟ آپ غصہ کیوں ہو رہی ہیں؟
دانیال نے رضیہ بیگم کو غصہ ہوتے دیکھا تو ان کے قریب آیا۔ دانیال، ہم نے تمہیں تمہاری پسند کا اختیار ضرور دیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کسی بھی ایری غیری لڑکی کو پسند کر لو گے۔ علینا کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ تم جہاں چاہو گے میں تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر علینا کسی صورت نہیں۔ رضیہ بیگم غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ کھڑی کیوں ہو گئیں؟ بیٹھیے نا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ عذرا بیگم ان کے سامنے آتے بولی۔ دیکھیں بھابھی، بھائی صاحب برا مت مانیے گا، مگر میں آپ کی بیٹی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ اگر علینا آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو میں بخوشی ڈھول بجواتے ہوئے رشتہ لے کر آتی، مگر میں کسی ایسی لڑکی سے اپنے بیٹے کو نہیں بیاہ سکتی جس کے حسب نسب کا ہی نہ پتہ ہو۔ رضیہ بیگم کے الفاظ وہاں موجود تمام نفوس پر بجلی بن کر گرے تھے۔ عذرا بیگم اور مراد شاہ شوق رہ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی ایسے موڑ پر انہیں اس بات کی یاد دلائی جائے گی جسے وہ یکسر بھول چکے تھے۔ بھابھی، علینا ہماری ہی بیٹی ہے، عذرا بیگم نے شکایتی نظروں سے انہیں کہا۔ ارے عذرا بھابھی، یہاں سب کی نظر میں وہ آپ کی بیٹی ہے، مگر وہاں سب لوگ جانتے ہیں کہ علینا آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کے گناہ کا نتیجہ تھی اور آپ لوگوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ رضیہ بیگم نے ایک اور بار کیا تھا اور پھر دانیال اور اپنی بیٹیوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب کیا کہہ کر گئی ہیں چچی؟ مما، بابا، یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کیا؟ علینا نے وہ دو صدمے میں گئے وجود جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ انہوں نے ٹال مٹول کی بہت کوشش کی، مگر سامنے بھی علینا تھی۔ اس نے سچائی جان کر ہی دم لیا تھا، اور پھر اس دن سے علینا کی شخصیت مکمل بدل گئی تھی۔ 23 سال پہلے کی بات تھی۔ مراد شاہ اور عذرا بیگم کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ان کے گھر اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ علاج کروا کر تھک چکے تھے۔ اس روز وہ ہسپتال سے واپس آ رہے تھے جب ایک لڑکی ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ مراد شاہ نے بروقت بریک لگاتے اسے بچایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ عذرا بیگم نے اس کے پاس جاتے اسے جھنجھوڑا تھا، مگر وہ لڑکی بار بار مرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ بہت مشکل سے عذرا بیگم اسے سمجھا بجھا کر اپنے گھر لے آئیں۔ وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ عذرا بیگم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی۔ گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں مانے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ابھی ہم چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، پھر گھر والے خود ہی مان جائیں گے۔ یوں ان دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا۔ اب اکثر وہ لڑکے کے فلیٹ میں ملنے جلنے لگے تھے۔ سب کچھ صحیح چلتا رہا، مگر جب 5 مہینے بعد اس لڑکی کے حاملہ ہونے کی خبر لڑکے کو ملی تو وہ اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ نکاح نامہ وغیرہ سب کچھ اسی لڑکے کے پاس تھے، مگر لڑکا اس سے منہ موڑ گیا۔ لڑکی نے گھر والوں کو بارہا یقین دلایا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ بچہ اس کا جائز بچہ ہے، مگر کسی نے یقین نہیں کیا تھا اور گھر سے نکال دیا۔ تبھی وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ عذرا بیگم اور مراد شاہ نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ 3 مہینے بعد اس نے ننھی پری کو جنم دیا، جس کا نام عذرا بیگم نے علینا رکھا۔ وہ علینا کو عذرا بیگم کے سپرد کر دی، خود سکون کی نیند سو گئی تھی۔ عذرا بیگم اور مراد صاحب کو اس لڑکے کا صرف نام معلوم تھا اور پاس ایک ہی تصویر تھی جو علینا کی ماں اور اس کے باپ کی تھی۔ اس کا نام زعیم تھا۔ عذرا بیگم اور مراد شاہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آیا ان دونوں کا واقعی نکاح ہوا تھا یا نہیں۔ تبھی سے علینا کی ذات اس کے لیے سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں خود کو لے کر ہمیشہ منفی خیالات آتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی الٹا سیدھا سوچتی رہتی تھی۔ اسی لیے دانیال کے بعد اس نے کسی کو بھی اپنی زندگی میں آنے کی جگہ نہیں دی تھی، کیونکہ دانیال نے اس کے اعتماد کو بری طرح توڑا تھا۔ اس روز اس کے جانے کے بعد جب اس نے دانیال سے رابطہ کیا تو دانیال نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس جیسی گند کی پوٹلی
اور ناجائز خون کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے دوبارہ اسے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گھر بسایا جا سکے۔ اگلے روز یونی میں جب سعد شیرازی اس کے پاس آیا تو علینا بہت غصے میں آ گئی تھی۔ اس نے سعد شیرازی کو تھپڑ دے مارا اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی۔ اگلے کئی روز تک وہ یونی نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن وہ یونی آیا اور اس نے علینا سے اپنی تمام سابقہ حرکات کی معافی مانگی اور پھر واپس چلا گیا۔ اس کے 3 روز بعد اسے سعد شیرازی کی موت کی خبر ملی تھی۔ اس کی موت کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی۔ علینا کو اس کی موت کا حقیقتاً افسوس ہوا تھا، مگر اس کے دل میں اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں تھا۔ پورا سیمسٹر گزر گیا اور فائنل ایگزامز آن پہنچے تھے۔ علینا کمرے میں بیٹھی تیاری کر رہی تھی جب عذرا بیگم کمرے میں آئیں۔ وہ اور مراد شاہ کسی عزیز کی شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ علینا نے ایگزامز کا بہانہ کر کے معذرت کر لی تھی، کیونکہ وہ وہاں جا کر اپنی ذات پر اٹھتے سوال برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ علینا بچے، گیٹ لاک کر لو اور دھیان رکھنا ہم جلد واپس آ جائیں گے، انہوں نے پیار سے علینا سے کہا۔ علینا ان کے ساتھ گئی۔ دروازے کا لاک لگاتی کچن میں آ گئی تھی۔ اس کا چائے پینے کا دل کر رہا تھا۔ چائے کے ساتھ ساتھ اس نے فرائز بھی بنا لیے تھے۔ ابھی اس نے چائے کپ میں ڈالی ہی تھی کہ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اب کون آ گیا؟ اس نے کہا اور پھر جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی عرش سکندر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ گارڈز کی پوری ٹیم تھی۔ عرش سکندر کی سخت نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر علینا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ عرش سکندر سعد شیرازی کا اکلوتا اور جگری دوست اور اس کا کزن تھا۔ علینا نے اسے روکنا چاہا مگر وہ گارڈ سمیت گھر میں داخل ہو گیا۔ کسی کو موت کے حوالے کر کے تم کتنے سکون سے فرائز تل کر کھا رہی ہو نا؟ اس کے فرائز کو دیکھتے عرش سکندر طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ علینا کو اسے خوف محسوس ہوا۔ مطلب تم اچھے سے جانتی ہو علینا مراد شاہ، وہ میرا دوست ہی بھولا تھا جو تمہاری اس معصوم صورت سے دھوکا کھا گیا، مگر مجھ پر تمہارا کوئی جادو نہیں چلے گا۔ اس کے گرد گھومتے عرش سکندر علینا کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم نے کیا سوچا میرے دوست کو مار کر تم آرام اور سکون سے رہ لوگی؟ بھول ہے تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تم موت کو ترسو گی۔ عرش سکندر اس کا بازو دبوچتے چلایا تھا۔ علینا کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ دیکھیے میں نے کچھ نہیں کیا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ علینا الٹے قدم لیتی اس سے دور ہوئی تھی۔ وجہ تو تم تھی نا، کیا ہو جاتا جو اگر تم اس کی محبت قبول کر لیتی؟ مگر نہیں، اس کی بھی غلطی تھی، وہ تم سے محبت کی بھیک مانگتا رہا، جبکہ وہ زبردستی بھی تمہیں پا سکتا تھا۔ مگر کوئی بات نہیں، جو اس نے نہیں کیا وہ میں کروں گا، وہ پراسرار لہجے میں اسے کہتے اس کے قریب آتا۔ اس کی مخصوص رگ دباتے اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کندھے پر ڈالتے گھر سے نکل گیا اور اپنے فلیٹ میں لے آیا، جہاں اس نے گن پوائنٹ پر علینا کو اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اٹھو لڑکی، چلو میرے ساتھ۔ اگلی صبح وہ پھر سے اس کے سر پر کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ اب کہاں لے کر جانا ہے؟ کچھ باقی رہ گیا ہے کیا؟ علینا جو رات بھر رو رو کر تھک چکی تھی، نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ ہاں، غصہ نہیں، اب بھی تو تمہیں تمہارے اصلی قید خانے میں لے کر جا رہا ہوں، شیرازی ہاؤس، جہاں سعد کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بابا تم پر غصے سے بھرے بیٹھے ہیں۔ وہ تو انتظار میں ہیں کہ کب تم ان کے سامنے جاؤ اور کب وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں۔ عرش سکندر اس پر جھکتا اس کا چبڑا دبوچتے بولا تھا اور پھر بنا اس کی سنے زبردستی اسے اپنے ساتھ شیرازی ہاؤس لے آیا، جہاں گھر بھر میں سناٹا تھا۔ چچی جان، چچا جان، تانیہ، عالیہ باہر نکلو، دیکھو تو میں کسے لے کر آیا ہوں۔ وہ علینا کو دھکا دے کر فرش پر گراتے اونچی آواز میں سب کو پکار رہا تھا۔ عرش، کیا ہو گیا ہے بچے؟
اور یہ لڑکی کون ہے؟ ایک 45 سالہ خاتون باورچی خانے سے نکلتی ان کی طرف آئیں۔ چچی جان، نبیل چچا اور ان کی فیملی کہاں ہے؟ عرش سکندر نے ان سے پوچھا۔ عرش بچے، وہ تو ساتھ کی قبر پر گئے ہیں۔ تم کہاں تھے؟ رات گھر میں نہیں آئے؟ اور یہ بچی کون ہے؟ وہ علینا کے قریب آتی اسے اٹھا چکی تھی۔ تبھی احسن شیرازی، عرش سکندر کے چچا جو ابھی وہاں آئے تھے، علینا کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ آئلہ؟ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ ان کی آواز سنتے تینوں نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا، جن کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ شوق تو علینا بھی ہوئی تھی، عمر ہی تو بڑی تھی، باقی سب تو ویسا ہی تھا، وہی چہرہ، وہی نقوش، وہی خد و خال۔ زعیم آئیے نا، ادھر دیکھیے، یہ عرش نہ جانے کس کو لے آیا ہے، چچی نے اپنے شوہر سے کہا، جو بت بنے یک ٹک علینا کو دیکھے جا رہے تھے۔ احسن چچا، آپ جلدی سے نبیل چچا کو فون کر کے گھر آنے کے لیے کہیں۔ عرش سکندر بھی ان کی حالت سے انجان انہیں کہنے لگا۔ زعیم صاحب کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتے ہوئے علینا تک آئے تھے۔ آئلہ، تم یہاں؟ ان کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 23 سال بعد دوبارہ اس چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آئلہ نہیں، احسن، زعیم صاحب، آئلہ کی بیٹی علینا مراد شاہ، جو بدقسمتی سے علینا احسن زعیم شیرازی ہے۔ علینا نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ احسن صاحب کا پورا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ تو بھول ہی گئے تھے کہ آئلہ کے ساتھ ایک ننھی جان بھی جڑی تھی، جب وہ اسے اس زمانے میں بدنام ہونے کے لیے تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ میری بیٹی؟ انہوں نے علینا کا چہرہ تھامنا چاہا، لیکن علینا ان سے دور ہو گئی۔ سوچئے گا بھی مت کہ میں اپنی پرچائی کو بھی آپ کو چھونے دوں گی۔ آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ کو آئلہ کی ہائے نہیں لگے گی؟ ارے لگ گئی آپ کو آئلہ کی ہائے، آپ کی حالت بتا رہی ہے۔ اور تم عرش سکندر شیرازی، تمہیں لگتا ہے نا کہ سعد شیرازی کی موت میری وجہ سے ہوئی؟ غلط لگتا ہے۔ اس کی موت کی وجہ میں نہیں، بلکہ تمہارے سامنے کھڑا یہ دھوکے باز شخص ہے۔ یہ شخص جس کی وجہ سے میری محبت نے مجھے ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے مجھے گناہ کی پوٹلی، حرام کاری کا نتیجہ اور ناجائز خون کہا گیا۔ ہاں، یہی وجہ تھی کہ میں چاہنے کے باوجود سعد شیرازی کی محبت قبول نہیں کر سکی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری اصلیت جان کر وہ مجھے چھوڑ جائے گا۔ میری ماں کے پاس اس آدمی نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا کہ جس سے وہ ثابت کر سکتی کہ میں اس کی جائز اولاد ہوں۔ مجھے دنیا میں لاتے ساتھ ہی وہ مر گئی۔ اچھا ہی ہوا جو اسی وقت مر گئی، ورنہ بعد میں جب وہ میرے لیے گھٹیا ترین القابات سنتی، تبھی تو اس نے مر ہی جانا تھا۔ یہ وجہ ہے میری ماں کی موت کا، میری محبت مجھ سے چھیننے کا، اور سعد شیرازی کی موت کا۔ وہ روتے ہوئے بولتی وہاں کھڑے ہر ایک شخص کا کلیجہ چیر رہی تھی۔ احسن شیرازی کا ہاتھ بے ساختہ دل پر پڑا تھا۔ میری بچی، میری اولاد، انہوں نے علینا کو پاس بلانا چاہا۔ نہیں مسٹر احسن زعیم شیرازی، میں آپ کی بچی نہیں، بھول گئے آپ بے اولاد ہیں۔ ساری زندگی آپ اولاد کو ترسے ہیں، آگے بھی ترسیں گے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ علینا ان سے کہتے دروازے کی جانب بڑھی، تبھی احسن صاحب نیچے گرے تھے۔ عرش سکندر اور باقی سب لوگ جو کچھ ہی دیر میں وہاں اکٹھے ہوتے ان کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ وہ سب احسن صاحب کی طرف لپکے۔ جلدی سے ایمبولینس کو بلا کر انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا۔ علینا وہاں سے نکلنے ہی والی تھی کہ تبھی احسن صاحب کی بیوی عظمیٰ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے باپ کو تو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میری سزا کب ختم ہوگی؟ مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں، میں جب سے زعیم کی زندگی میں آئی ہوں تب سے میں نے انہیں بہت سمجھایا۔ تمہاری ماں کے لیے مجھے ہمیشہ سے دکھ تھا اور ہمیشہ رہے گا، مگر میری تکلیف کا ازالہ کون کرے گا؟ ایک مرتبہ میرے سینے سے لگ جاؤ علینا،
شاید میری ممتا کو سکون مل جائے۔ وہ روتے ہوئے اسے کہتی اس کے لیے بازو وا کر گئی تھی۔ علینا کچھ سوچتے ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ روتے روتے علینا کو زور سے خود میں بھینچ گئی تھی۔ علینا اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ عذرا بیگم اور مراد شاہ اس کے لیے بہت پریشان تھے، لیکن اس نے بہانہ بنا دیا کہ ایمن اچانک آ گئی تھی اور کمبائن اسٹڈی کے لیے اسے اپنے گھر لے گئی۔ وہاں پڑھائی میں ایسی مصروف ہوئی کہ کال کرنے کا دھیان ہی نہ رہا۔ کچھ ہی دنوں بعد احسن زعیم مراد شاہ کے گھر میں کھڑے تھے۔ انہوں نے ساری بات مراد شاہ کو بتا دی تھی، ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی تھی۔ نکاح والی بات عرش کے کہنے پر چھپا لی گئی تھی اور عرش کے لیے علینا کے رشتے کی بات کی گئی تھی۔ سوچ بچار کے بعد مراد شاہ اور عذرا بیگم نے انہیں رضامندی دے دی۔ یوں علینا سب کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے عرش سکندر کے نکاح میں آئی تھی اور رخصت ہو کر شیرازی ہاؤس آ گئی۔ یہاں وہ صرف اور صرف عظمیٰ بیگم کے لیے آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے عظمیٰ بیگم کی بے بسی میں اپنی ماں کی بے بسی محسوس ہوئی تھی۔ احسن زعیم کو وہ جلدی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔